بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میلے کی صبح طلوع ہوئی۔ وہ میدان بہت ہی وسیع تھا جس کے تین اطراف تماشائیوں کا ہجوم تھا۔ جس طرف ریت کے ٹیلے تھے ادھر کسی کو نہیں جانے دیا گیا تھا۔ جنگی دف بجنے لگے۔ گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں اس طرح سنائی دیں جیسے سیلابی دریا آ رہا ہو۔ گرد آسمان کی طرف اٹھ رہی تھی۔ یہ 2000 سے زیادہ گھوڑے تھے۔ پہلا گھڑ سوار میدان میں داخل ہوا۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی تھا۔ اس کے دونوں طرف علم بردار تھے اور پیچھے سواروں کا دستہ تھا۔ گھوڑوں پر پھولدار چادریں ڈالی گئی تھیں۔ ہر سوار کے ہاتھ میں برچی تھی۔ برچی کے چمکتے ہوئے پھل کے ساتھ رنگین کپڑے کی چھوٹی سی جھنڈی تھی۔ ہر سوار کی کمر سے تلوار لٹک رہی تھی۔ گھوڑے دل کی چال آ رہے تھے۔ سوار گردنیں تانے اور سینے پھیلائے بیٹھے تھے۔ ان کے چہروں پر جلالی تاثر تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے یہ تماشائیوں کے دم بخود ہجوم سے اعلیٰ و برتر ہوں۔ ان کی آن بان دیکھ کر تماشائیوں پر خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ ان پر رعب چھا گیا تھا۔ تماشائی نیم دائرے میں کھڑے تھے۔ ان کے پیچھے تماشائی گھوڑوں پر بیٹھے تھے اور ان کے پیچھے کے تماشائی اونٹوں پر بیٹھے تھے۔ ایک ایک گھوڑے اور ایک ایک اونٹ پر 2 3 آدمی بیٹھے تھے۔ ان کے آگے ایک جگہ شامیانہ لگایا گیا تھا جس کے نیچے کرسیاں رکھی گئی تھیں۔ یہاں اونچی حیثیت والے تماشائی بیٹھے تھے۔ ان میں تاجر بھی تھے، سلطان کی حکومت کے افسر اور شہر کے معززین بھی، اور ان میں قاہرہ کی مسجدوں کے امام بھی بیٹھے تھے۔ انہیں سب سے آگے بٹھایا گیا تھا کیونکہ سلطان ایوبی مذہبی پیشواؤں اور علماء کا اس قدر احترام کرتا تھا کہ ان کی موجودگی میں ان کی اجازت کے بغیر بیٹھتا نہیں تھا۔ ان میں سلطان کے وہ افسر بھی بیٹھے تھے جو انتظامیہ کے تھے، لیکن ان کا تعلق فوج سے تھا۔ سلطان نے انہیں خاص طور پر کہا تھا کہ ان میں بیٹھ کر ان کے ساتھ دوستی پیدا کریں۔ ان میں خادم الدین البرق تھا۔ علی بن سفیان کے بعد یہ دوسرا آدمی تھا جو سلطان ایوبی کے خفیہ منصوبوں، مملکت اور فوج کے ہر راز سے واقف تھا۔ اس کا کام ہی ایسا تھا اور اس کا عہدہ سالار جتنا تھا۔ جنگ کے منصوبے اور نقشے اسی کے پاس ہوتے تھے۔ اس کی عمر 40 سال کے قریب تھی۔ وہ عرب کے مردانہ حسن اور جلال کا پیکر تھا۔ جسم توانا اور چہرہ حشاش بشاش تھا۔ البرق کے ساتھ ایک لڑکی بیٹھی تھی جو بہت ہی خوبصورت اور جوان تھی۔ لڑکی کے ساتھ ایک آدمی بیٹھا تھا جس کی عمر 60 سال سے کچھ زیادہ تھی۔ وہ کوئی امیر کبیر لگتا تھا۔ البرق کئی بار اس لڑکی کی طرف دیکھ چکا تھا۔ ایک بار لڑکی نے بھی اسے دیکھا تو مسکرا دی، پھر اس نے بوڑھے کی طرف دیکھا تو اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ گھوڑے تماشائیوں کے سامنے سے گزر گئے تو شتر سوار آ گئے۔ اونٹوں کو گھوڑوں کی طرح رنگدار چادروں سے سجایا گیا تھا۔ ہر سوار کے ہاتھ میں ایک لمبا نیزہ اور اس سے ذرا نیچے 3 انچ چوڑے اور 1.5 فٹ لمبے 2 رنگے کپڑے جھنڈیوں کی طرف بندھے ہوئے تھے۔ ہوا میں وہ پھڑپھڑاتے بہت ہی خوبصورت لگتے تھے۔ ہر سوار کے کندھوں سے ایک کمان آویزاں اور اونٹ کی زین کے ساتھ رنگین ترکش بندی تھی۔ اونٹوں کی گردنیں خم کھا کر اوپر کو اٹھی ہوئیں اور سر جیسے فخر سے اونچے ہو گئے تھے۔ سواروں کی شان نرالی تھی۔ گھڑ سواروں کی طرح ہر شتر سوار سامنے دیکھ رہا تھا۔ ان کی آنکھیں بھی دائیں بائیں نہیں دیکھتی تھیں۔ یہ اونٹ انہی اونٹوں جیسے تھے جن پر تماشائی بیٹھے ہوئے تھے، لیکن فوجی تربیت، فوجی چال اور فوجی سواروں کے نیچے وہ کسی اور جہاں کے لگتے تھے۔ البرق نے اپنے پاس بیٹھی ہوئی لڑکی کو ایک بار پھر دیکھا۔ اب کہ لڑکی نے اسے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسا جادو تھا کہ البرق نے اپنے آپ میں بجلی کا جھٹکا محسوس کیا۔ لڑکی کے ہونٹوں پر شرم و حیا کا تبسم آ گیا اور اس نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے بوڑھے کو دیکھا تو اس کا تبسم نفرت میں بدل گیا۔
البرق کی ایک بیوی تھی جس میں سے اس کے 4 بچے تھے۔ وہ شاید اس بیوی کو بھول گیا تھا۔ وہ لڑکی کے اس قدر قریب بیٹھا تھا کہ لڑکی کا اٹھا ہوا ریشمی نقاب ہوا سے اڑ کر کئی بار البرق کے سینے سے لگا۔ ایک بار اس نے نقاب ہاتھ سے پرے کیا تو لڑکی نے شرما کر معذرت کی۔ البرق مسکرایا، منہ سے کچھ نہ کہا۔ شتر سواروں کے پیچھے پیادہ فوج آ رہی تھی۔ ان میں تیر اندازوں اور تیغزنوں کے دستے تھے۔ ان کی ایک جیسی چال، ایک ہی جیسے ہتھیار اور ایک ہی جیسا لباس تماشائیوں پر وہی تاثر طاری کر رہا تھا جو سلطان ایوبی کو کرنا چاہتا تھا۔ سپاہیوں کے چہروں پر تندرستی اور توانائی کی رونق تھی اور وہ خوش و خرم اور مطمئن نظر آ رہے تھے۔ یہ ساری فوج نہیں، صرف منتخب دستے تھے۔ ان کے پیچھے منجنیقیں آ رہی تھیں جنہیں گھوڑے گھسیٹ رہے تھے۔ ہر منجنیق دستے کے پیچھے ایک ایک گھوڑا گاڑی تھی جس میں بڑے بڑے پتھر اور ہانڈیوں کی قسم کے برتن رکھے تھے۔ ان میں تیل جیسی کوئی چیز بھری ہوئی تھی جو منجنیقوں سے پھینکی جاتی تھی۔ جہاں یہ برتن گرتا تھا وہ کئی ٹکڑوں میں ٹوٹ کر سیاہ مادے کو بہت سی جگہ پر بکھیر دیتا تھا۔ اس پر آتشی تیر چلائے جاتے تو سیاہ مادہ شعلہ بن جاتا تھا۔ سلطان ایوبی کی قیادت میں یہ سوار اور پیادہ دستے نیم دائرے میں کھڑے اور بیٹھے ہوئے تماشائیوں کے آگے سے دور آگے نکل گئے۔ صلاح الدین ایوبی راستے میں سے واپس آ گیا۔ اس کے گھوڑے کے آگے علم برداروں کے گھوڑے، دائیں بائیں اور پیچھے محافظوں کے گھوڑے اور ان کے پیچھے نائب سالاروں کے گھوڑے تھے۔ سلطان نے گھوڑا روک لیا، کود کر اترا اور تماشائیوں کو ہاتھ ہوا میں لہرا لہرا کر سلام کرتا شامیانے کے نیچے چلا گیا۔ وہاں بیٹھے ہوئے تمام لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ سلطان ایوبی نے سب کو سلام کیا اور اپنی نشست پر بیٹھ گیا۔ سوار اور پیادہ دستے دور آگے جا کر ٹیلوں کے عقب میں چلے گئے۔ میدان خالی ہو گیا۔ ایک گھڑ سوار سرپٹ گھوڑا دوڑاتا آیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں گھوڑے کی لگام اور دوسرے میں اونٹ کی رسی تھی۔ اونٹ گھوڑے کی رفتار کے ساتھ دوڑتا آ رہا تھا۔ میدان کے وسط میں آ کر گھڑ سوار گھوڑے پر کھڑا ہو گیا۔ اس نے باگیں چھوڑ دیں۔ وہ اچھل کر اونٹ کی پیٹھ پر کھڑا ہو گیا۔ وہاں سے کود کر گھوڑے پر سوار ہوا۔ گھوڑے اور اونٹ کی رفتار میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ گھوڑے کی پیٹھ سے وہ اونٹ کی پیٹھ پر چلا گیا اور دور آگے جا کر غائب ہو گیا۔ خادم الدین البرق دائیں طرف ذرا سا جھکا۔ اس کے منہ اور لڑکی کے سر کے درمیان 2-3 انچ کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ لڑکی نے اسے دیکھا۔ البرق مسکرایا اور لڑکی شرما گئی۔ بوڑھے نے دونوں کو دیکھا۔ اس کے بعد بوڑھے کے ماتھے کے شکن گہرے ہو گئے۔ اچانک ٹیلوں کے پیچھے سے ہانڈیوں کی طرح مٹی کے وہ برتن جو گھوڑا گاڑیوں پر لدے ہوئے تھے اوپر کو جاتے، آگے آتے اور میدان میں گرتے نظر آئے۔ برتن ٹوٹتے تھے تو تیل اچھل کر بکھر جاتا تھا۔ کم و بیش 100 برتن گرے اور ان سے نکلا ہوا مادہ تقریباً 100 گز لمبائی اور اسی قدر چوڑائی میں بکھر گیا۔ ایک ٹیلے پر 6 تیر انداز نمودار ہوئے۔ انہوں نے جلتے تیر چلائے جو سیاہ مادے والی جگہ گر گئے۔ فوراً وہ تمام جگہ ایک ایسا شعلہ بن گئی جو گھوڑے کی پیٹھ تک بلند اور کوئی 100 گز تک پھیلا ہوا تھا۔ ایک طرف سے 4 گھڑ سوار گھوڑے پوری رفتار سے دوڑتے آئے۔ شعلے کے قریب آ کر وہ رکے نہیں، رفتار کم بھی نہ کی، چاروں شعلوں میں چلے گئے۔ تماشائی دم بخود تھے کہ وہ جل جائیں گے، مگر وہ اتنے وسیع شعلے میں دوڑتے نظر آ رہے تھے۔ آخر وہ چاروں شعلوں میں سے نکل گئے۔ تماشائیوں نے داد و تحسین کا وہ شور بلند کیا کہ آسمان پھٹنے لگا۔ 2 سواروں کے کپڑوں کو آگ لگی ہوئی تھی۔ دونوں بھاگتے گھوڑوں سے ریت پر گرے اور تھوڑی دور لڑکھنیاں کھاتے گئے۔ ان کے کپڑوں کی آگ بجھ گئی۔ البرق اس شور و غل اور سواروں کے کمالات سے نظریں پھیرے ہوئے لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ لڑکی اس کی طرف دیکھتی اور ذرا سا مسکرا کر بوڑھے کو دیکھنے لگتی تھی۔ بوڑھا اٹھ کر جانے کیوں چلا گیا۔ لڑکی اسے جاتا دیکھتی رہی۔
البرق کو معلوم تھا کہ لڑکی بوڑھے کے ساتھ آئی ہے۔ اس نے لڑکی سے پوچھا کہ تمہارے والد صاحب کہاں چلے گئے؟ لڑکی نے جواب دیا، یہ میرا باپ نہیں، میرا خاوند ہے۔ البرق نے حیرت سے پوچھا، خاوند؟ کیا یہ شادی تمہارے والدین نے کرائی ہے؟ لڑکی نے اداس لہجے میں کہا، اس نے مجھے خریدا ہے۔ البرق نے پوچھا، وہ کہاں گیا ہے؟ لڑکی نے جواب دیا، ناراض ہو کر چلا گیا ہے، اسے شک ہو گیا ہے کہ میں آپ کو دلچسپی سے دیکھتی ہوں۔ البرق نے رومانوی انداز سے پوچھا، کیا تم واقعی مجھے دلچسپی سے دیکھتی ہو؟ لڑکی کے ہونٹوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ آ گئی، دھیمی سی آواز میں بولی، میں اس بوڑھے سے تنگ آ گئی ہوں، اگر کسی نے مجھے اس سے نجات نہ دلائی تو میں خودکشی کر لوں گی۔ میدان میں سوار اور پیادہ فوجی حیران کن کرتب دکھا رہے تھے اور حرب و ضرب کے مظاہرے کر رہے تھے۔ تماشائیوں نے جنگی مظاہرے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے، انہوں نے صرف سوڈانی فوج دیکھی تھی جو خزانے کے لیے سفید ہاتھی بنی ہوئی تھی۔ اس کے کماندار بادشاہوں کی طرح باہر نکلتے تھے۔ ان کے ساتھ اگر فوج کا دستہ ہو تو وہ دیہات کے لیے مصیبت بن جاتے تھے، مویشی تک کھول کر لے جاتے تھے۔ کسی کے پاس اچھی نسل کا اونٹ گھوڑا دیکھتے تو زبردستی لے جاتے تھے۔ لوگوں کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ فوج رعایا پر ظلم و تشدد کرنے کے لیے رکھی جاتی ہے، لیکن سلطان کی فوج بہت مختلف تھی۔ ایک تو وہ دستے تھے جو مظاہرے میں شریک تھے، باقی فوج کو سلطان کی ہدایت کے مطابق تماشائیوں میں پھیلا دیا گیا تاکہ وہ لوگوں کے ساتھ گھل مل کر ان پر یہ تاثر پیدا کریں کہ فوجی ان کے بھائی ہیں اور انہی میں سے ہیں۔ بدتمیزی یا بد اخلاقی کرنے والے فوجی کے لیے بڑی سخت سزا مقرر کی گئی تھی۔ خادم الدین البرق جو سلطان ایوبی کی جنگی مشاورتی محکمے کا سربراہ اور رازدان تھا، سلطان کی ہدایات اور میلے کے شور و غل سے بالکل ہی لا تعلق ہو گیا تھا۔ لڑکی ایک جادو بن کر اس کی عقل پر غالب آ گئی تھی۔ اس نے لڑکی میں دلچسپی کا اظہار کیا، اسے لڑکی نے قبول کر لیا تھا، اس سے دونوں کے لیے سہولت پیدا ہو گئی۔ البرق نے کہیں ملنے کو کہا تو لڑکی نے جواب دیا کہ وہ خریدی ہوئی لونڈی ہے اور بوڑھے نے اسے قید میں رکھا ہوا ہے، وہ اس پر ہر وقت نظر رکھتا ہے۔ لڑکی نے یہ بھی بتایا کہ بوڑھے کے گھر 4 بیویاں ہیں۔ البرق نے اپنے رتبے کو فراموش کر دیا۔ عشق باز نوجوان کی طرح اس نے ملاقات کی، وہ جگہیں بتانی شروع کر دیں جہاں آوارہ آدمیوں کے سوا کوئی نہیں جاتا تھا۔ ان جگہوں میں ایک جگہ لڑکی کو پسند آ گئی۔ یہ شہر سے باہر قدیم زمانے کا کوئی کھنڈر تھا۔ البرق نے لڑکی سے یہ وعدہ بھی کیا کہ وہ اسے بوڑھے سے آزاد کرانے کی کوشش کرے گا۔ تیسری رات البرق گھر سے نکلا، وہ حاکموں کی شان میں گھر سے نکلا کرتا تھا، مگر اس رات وہ چوروں کی طرح باہر نکلا، ادھر ادھر دیکھا اور ایک طرف چل پڑا۔ قاہرہ پر سکوت طاری تھا۔ فوجی میلہ ختم ہوئے 2 دن گزر گئے تھے، باہر سے آئے ہوئے تماشائی جا چکے تھے، سرکاری حکم کے تحت عارضی کوبہ خانے اٹھا دیے گئے تھے۔ علی بن سفیان کا محکمہ اب یہ سراغ لگاتا پھر رہا تھا کہ باہر سے آئی ہوئی کتنی لڑکیاں اور کتنے مشکوک لوگ شہر یا مضافاتی دیہات میں رہ گئے ہیں۔ میلے کا مقصد پورا ہو گیا تھا۔ 2 ہی دنوں میں 4000 جوان فوج میں بھرتی ہو گئے تھے اور مزید بھرتی کی توقع تھی۔ البرق شہر سے نکل گیا اور اس نے اس کھنڈر کا رخ کیا جہاں لڑکی کو آنا تھا۔ صحرائی گیدڑوں کے سوا زمین و آسمان گہری نیند سو گئے تھے۔ لڑکی نے البرق سے کہا تھا کہ وہ بوڑھے کی قیدی ہے اور وہ اس پر ہر وقت نظر رکھتا ہے۔ پھر بھی البرق اس امید پر جا رہا تھا کہ لڑکی ضرور آئے گی۔ ممکنہ خطروں سے نمٹنے کے لیے اس کے پاس ایک خنجر تھا۔ عورت ایسا جادو ہے کہ جس پر طاری ہو جائے وہ کسی کی پرواہ نہیں کیا کرتا، عقل و دانش اس کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ البرق پختہ عمر کا آدمی تھا مگر وہ نادان نوجوان بن گیا تھا۔ اسے اندھیرے میں کھنڈر کے قریب ایک تاریک سایہ
सर से पांव तक लिबादे में लिपटा हुआ नजर आया और खंडर के गड़े सियाह बूत में जज़ब हो गया तो वो तेज तेज चलता खंडर में पहुंचा। गिरी हुई दीवार के शिगाफ से वो अंदर आ गया। आगे अंधेरा कमरा था। छत में बड़ी जोर से कोई बहुत बड़ा परिंदा फड़फड़ाया। अलबर्क ने हवा के तेज झोंके महसूस किए और अचानक उसके मुंह पर थप्पड़ पड़ा। उसके साथ ही उसे कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। वो जान गया कि ये बड़े चमगादड़ हैं जिनके पंजे उसका मुंह नोच डालेंगे। वो बैठ गया और पांव पर सरकता कमरे से निकल गया। कमरा उड़ते चमगादड़ों से भर गया था। आगे सहन था जिसके इर्द गिर्द गोल बरामदा था। अलबर्क ने ये भी न सोचा कि एक खरीदी हुई कैदी लड़की जिस पर हर वक्त नजर रखी जाती है इस हिब्बतनाक खंडर में कैसे आएगी। मगर बरामदे में उसके कदमों की दबी दबी आहट ने उसे बताया कि यहाँ कोई मौजूद है। उसने कमर से खंजर निकाल कर हाथ में ले लिया। उसके सर पर चमगादड़ उड़ रहे थे। फड़फड़ाने की आवाजें डरावनी थी। अलबर्क ने आहिस्ता से पुकारा, आसिफा। लड़की ने उसे अपना नाम बताया था और मेले में ये भी बताया था कि वो किस तरह फरोख्त हुई है। उसे आसिफा की आवाज सुनाई दी। वो बरामदे में से दौड़ती आई और अलबर्क के साथ चिपक गई और कहने लगी, आप आ गए। आपकी खातिर जान को खतरे में डाल कर आई हूँ। मुझे जल्दी वापस जाना है। बूढ़े को शराब में नींद का सफूफ पिला आई हूँ। वो जाग न उठे। अलबर्क ने पूछा, क्या तुम उसे शराब में जहर नहीं पिला सकती? आसिफा ने कहा, मैंने कभी कत्ल नहीं किया। मैंने तो कभी ये भी नहीं सोचा था कि इस तरह किसी गैर मर्द से मिलने इस डरावने खंडर में आऊंगी। अचानक उनके पीछे बरामदा रोशन हो गया। जिस कमरे में से अलबर्क गुजर कर आया था इसमें से 2 मशलें निकली। ये लकड़ियों के सिरों पर तेल भीगे हुए कपड़े लपेट कर बनाई गई थीं। उनके शोले खासे बड़े थे। अलबर्क ने आसिफा को अपने पीछे कर लिया। इसके हाथ में खंजर था। क्या ये खंडर में रहने वाली बदरुएं थीं या लड़की के ताकुब में उसका खाविंद आ गया था? अलबर्क अभी सोच ही रहा था कि एक आवाज गरजी, दोनों को कत्ल कर दो। मशालें करीब आई तो उनके नाचते शोलों में अलबर्क और आसिफा को 4 आदमी नजर आए। एक के हाथ में बुर्ची और 3 के पास तलवारें थीं। उन्होंने मशालें जमीन में गाड़ दी। खंडर का सहन रोशन हो गया। चारों आदमी अलबर्क के गिर्द भूखे भेड़ियों की तरह आहिस्ता आहिस्ता चक्कर में चलने लगे। आसिफा उसके पीछे थी। बरामदे में से एक और आवाज आई, मिल गए, जिंदा ना छोड़ना। ये लड़की के बूढ़े खाविंद की आवाज थी। आसिफा अलबर्क के अकब से आगे आ गई और उसने हकारत और गुस्से में बूढ़े से कहा, आगे आओ और मुझे कत्ल कर दो। मैं तुम पर लानत बेचती हूँ। मैं अपनी मर्जी से यहाँ आई हूँ। चारों मुसल्ला आदमी इनके गिर्द खड़े थे। बुर्ची वाले ने बुर्ची आहिस्ता आहिस्ता आसिफा की तरफ की और उसकी नोक उसके पहलू लगा कर कहा, मरने से पहले बुर्ची की नोक देख लो, लेकिन तुमसे पहले ये शख्स तड़प तड़प कर तुम्हारे सामने मरेगा जिसकी खातिर तुम यहाँ आई हो। आसिफा ने झपट्टा मार कर बुर्ची पकड़ ली और झटका देकर बुर्ची छीन ली। आसिफा अलबर्क से अलग हो गई और ललकार कर कहा, आओ आगे आओ, मैं देखती हूँ कि तुम मुझसे पहले इस आदमी को किस तरह कत्ल करते हो। लड़की ने बुर्ची से इस पर वार किया जिससे उसने बुर्ची छीनी थी। वो आदमी पीछे को भागा। इसके साथियों ने अलबर्क पर हमला करने की बजाय सिर्फ पैंतरे बदले। वो अलबर्क को आसानी से कत्ल कर सकते थे मगर वो बढ़कर हमला नहीं कर रहे थे। आसिफा की ललकार गरज रही थी। वो बढ़कर वार करती थी मगर वार खाली जाता था। अलबर्क ने एक आदमी पर खंजर से हमला किया तो 2 आदमी इसके पीछे आए। आसिफा एक ही जस्त में उसके पीछे हो गई। उसके हाथ में लंबी बुर्ची थी जो तलवार का मुकाबला कर सकती थी। खंजर तलवार के मुकाबले में कुछ भी नहीं था। बूढ़ा एक तरफ खड़ा अपने आदमियों को ललकार रहा था।
تھوڑی سی دیر انہوں نے البرق اور آصفہ پر حملے کیے۔ آصفہ ان پر ٹوٹ پڑتی تھی، البرق وار بچاتا تھا اور خنجر سے وار کرنے کی کوشش کرتا تھا، مگر عجیب امر یہ تھا کہ لڑکی کے حملوں کے باوجود کوئی زخمی نہیں ہوا۔ بوڑھے کے آدمیوں نے بھی تیغ زنی کے جوہر دکھائے، مگر البرق اور آصفہ کو خراش تک نہ آئی۔ اتنے میں بوڑھے نے کہا، رک جاؤ، اور لڑائی بند ہو گئی۔ میں ایسی بے وفا لڑکی کو گھر میں نہیں رکھنا چاہتا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ اتنی دلیر اور بہادر ہے۔ اگر اسے میں زبردستی لے بھی گیا تو یہ مجھے قتل کر دے گی۔ البرق نے کہا، میں تمہیں اس کی پوری قیمت دوں گا، کہو تم نے اسے کتنے میں خریدا تھا؟ بوڑھا ہاتھ بڑھا کر آگے بڑھا اور البرق سے ہاتھ ملا کر بولا، میرے پاس دولت کی کمی نہیں، میں یہ لڑکی تمہیں بخش دیتا ہوں۔ اسے تمہارے ساتھ اتنی محبت ہے کہ تمہاری خاطر اتنے سارے آدمیوں کے مقابلے میں آ گئی ہے۔ میں اسے اس لیے بھی تمہارے حوالے کرتا ہوں کہ یہ جنگجو نسل کی لڑکی ہے۔ میں تاجر اور سوداگر ہوں، یہ کسی تم جیسے جنگجو کے گھر میں اچھی لگے گی۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ تم سلطان صلاح الدین ایوبی کی حکومت کے حاکم ہو۔ میں سلطان کا وفادار اور مرید ہوں، میں تمہیں ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ جاؤ، میں نے اسے طلاق دی اور اسے تم پر حلال کر دیا۔ چلو دوستو، انہیں اکیلا چھوڑ دو۔ انہوں نے مشعلیں اٹھائیں اور وہاں سے چلے گئے۔